बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आपके सामने अगली वीडियो लेकर आ रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने जैसे कि आपको दिखाया है कि अफसार भट्टी ने बहुत ज़्यादा जो है वो झूठ और दजल का मुजाहरा किया और मेरी कई ऑडियोज़ को स्किप किया, ठीक है। और साहब और साहिब के इस जो है चक्कर में पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो ज़ाया किया, ठीक है। मज़ीद इसके ऊपर मैं आपके सामने जो है वो गुफ्तगू पेश करता हूँ। आगे हम चलते हैं। इस बात को छोड़ता हूँ तो खैर हम भी अब इस बात को नहीं ना आपने ये भी आइडिया सुन ली और से है अगर आप तो मैं कोई भी किस्म इस मामले उठाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और मैं मिर्जा गुलाम साहब जो है वो तो नॉलेज आता होगा पर मेरा ये बहुत सांप वाली दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ये मेरी ऑडियो को स्किप करा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से इसने इनको जो है वो स्किप किया है। और आपने इनकी ये भी आइडिया सुन ली और से कहते हैं कि मैंने पूरी किताब पढ़ी है। तो ये एक आगे ऑडियो, चलते हैं, क्या कहते हैं ये दूसरी बहुत ऑडियो, सांप वाली गुफ्तगू यहाँ पे चल रही है। इसे मैं ये आपको प्ले नहीं करके सुनाना चाहता तीसरी, यहाँ पर, चौथी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अल्ताफ भाई ने लिखा है ये आप अपने अल्लामा गुलाम नबी रसूल से पूछे, जहाँ वो अपने ग्रुप में कह रहा था कि मिर्जा चार ऑडियोज को यूज होना, फिर तो कम जाए तो मिर्जा साहब की बजाय साहब लिख दिया करें और ये सब से निकला है और सब गाली है। ये एक और ऑडियो स्किप देखते करेगा। हैं क्या जवाब देते हैं। ये चला दिया होगा। गुलाम नबी रसूल साहब, ये पता नहीं कौन है, मगर शायद आप गुलाम नबी नूरी साहब की बात कर रहे हैं कि वो सब से साहब निकला है, वो तो नॉलेज आता होगा। बात मेरा यकीन करें, मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाज़िर जान के कहता हूँ कि गाली देना हरगिज़ मकसद नहीं था और ना मुझे इस चीज़ का इल्म था कि सब से मुराद साहब है। अगर आप कहेंगे तो मैं कोई भी कस्म इस मामले में उठाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को स्वाद अलिफ और हे बे इस तरह से जो है वो मैंने आपके ऊपर पुकारा है, वो आप सुन सकते हैं। मैंने वजाहत की अपनी ऑडियो में, उसके बावजूद भी अगर आप लोग इस करेंगे तो आपकी मनी है। जब इनका मैंने लिखा हुआ दिखाया था पर आपको ऐसे ये देखें, इस टेक्स्ट में शो हो रहा है, ये देखें, ये देखें वहीद साहब, ठीक है। और इन्होंने पहली वीडियो में साफ बिल्कुल सुना जा सकता है कि साफ बोल रहा है। खैर अब इन्होंने कहा कि ठीक है मैं माजरत चाहता हूँ तो इस बात को छोड़ता हूँ। तो खैर हम भी अब इस बात को छोड़ते हैं और आगे इस वीडियो को चलाते हैं। क्या अल्ताफ भैया दोस्तों अभी हमने देखा कि हम भी इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये क्या हरकत करते हैं। यहाँ पर क्या जवाब देते हैं इनको। साहब और साहब अल्फाज कहने में बहुत फर्क है भाई। इतने आप बच्चे तो नहीं है, आप आगे तो नहीं है, कुछ चीज नहीं है। आपने किताबें भी पढ़ी हैं, साहब और साहब जमीन आसमान का फर्क है सर। इसको प्रोनाउंस करने में भी इसके लिए स्वाद मतलब से में लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सर प्रोनाउंस करने में ही फर्क है, साहब और साहब। हाँ जी, अगर आपने अपनी तस्दीक कर ली है और आप दोस्तों अब ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये पूरी जो साहब और साहब की बात है ये बिल्कुल इसका कोई तुक था ना कोई मकसद था। इसने मेरे पे एतराज़ किया कि ये मैंने पूरी जो वीडियो है ये मैंने स्किप करी है और इसमें ये ऑडियोज़ को डिस्प्ले नहीं किया। ज़ाहिर है क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैंने ये प्ले नहीं की, वरना इसमें भी इनकी ही बेइज्जती हुई है कि आप देख सकते हैं कि मैंने सुहाद अली और हे बे का इस्तेमाल किया था, जिसको इसने स्किप भी किया इस ऑडियोज़ को। और ख़ुद इसने जब मुझ पर इल्ज़ाम लगाया अपनी वीडियो के अंदर कि जी मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो ऑडियो को स्किप किया है, तो मैंने उसका जवाब जो है वो दिया है कि ये पूरी इसने मेरी डिबेट एक तो वहीद अहमद के साथ जो बात थी तो वो इसने स्किप की और बीच में से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसने ऑडियोज़ को स्किप किया और जिनका कोई मकसद नहीं था। तो लिहाजा हम आगे चलते हैं ताकि, क्योंकि आगे तीसरा पार्ट है तो टाइम भी कम है सबके पास, तो हम आगे ज़रा थोड़ा सा चलते हैं और उसके बाद अगली एक दो बातें मैंने वो करनी है। उसके बाद फिर हम आगे इसको मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि यहीं पे इनकी काफ़ी झूठ और कम मुज़ाहरा जो है वो साबित हो गया। एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो अफसार भट्टी है, जब इसे बेशक आप अगर ये वीडियो पर मैं तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता, उसकी वजह ये है कि उसने मेरी ऑडियोज़ को एक एक सेकंड के बाद जो है वो रोका है। एक एक सेकंड के बाद रोकने के बाद उसने मेरी 3 ऑडियोज़ को, आप देखेंगे कि यहाँ से जब मैं 25 मिनट के बाद से जो मेरी 3 ऑडियो है उसने उसको डिस्प्ले करने में कोई 15-20 मिनट का टाइम लिया और उसके जो है उसने बार बार अपनी जो है वो बात की है। तो एक काशिफ अली के साथ वीडियो हुई थी, मैंने वीडियो अपलोड किया, वो मुकम्मल अपलोड किया, उसमें किसी किस्म की जो है वो कान छाड़ नहीं की। अलबत्ता ये मैं मानता हूँ कि एक ऑडियो जो थी वो काशिफ अली की शुरू में वो मैं पूरी नहीं प्ले कर सका। और उसकी वजह शायद ये थी कि मैं पहले से वो काफ़ी सारी सुनी थी, तो आगे जब मैंने प्ले का बटन दबाया तो मैं इसके के शुरू से शुरू होती वो आगे से शुरू हो गई। तो उसको इसने बुनियाद बना के बड़ा बोला है कि जी वो काशिफ अली उस ऑडियो को नहीं पूरा चलाया। मैं आपको उस पर भी ज़रा उसका भी पोस्टमार्टम करता हूँ। बहस का फायदा नहीं है। बात यह है कि मैंने ऊपर सवाल पूछा कि अब मैं आपके सामने कहीं पेश करूँगा, आप मुझे बताना कि ये दलील किस शख्सियत के मुतल्लिक है, क्या ये दलील बाइबल के उसके मुतल्लिक है या ये उन ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक है जिनका जिक्र कुरान पाक में है। तो काइंडली इस ऊपर वही साहब ने कहा है कि मुझे 5 एतराज़ात के बात कर रहे हैं कि मुझे 5 एतराज़ात मैं बचता हूँ तो उनका वो जवाब देंगे।
تو اگر وہی صاحب میری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے وہ اس پہ فلحال نہیں کر رہی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ اگر بات کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، تو میں وہ آپ کے سامنے اسکین جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. یہاں پر انہوں نے دوبارہ یہ اسکین لگایا. ناظرین یہ اسکین آپ بھی اچھی طرح ایک بار پڑھ لیں اس میں اصل مضمون کیا بیان ہو رہا ہے. تو آئیے اب آگے چلتے ہیں. الطاف بھائی کیا جواب دیتے ہیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم میرے دوست آپ نے جو ہمارا پیش کیا ہے یہ بتا دیں اس میں آپ کا راز کیا ہے. اب آپ تنقید نہ مانیں سیدھے مدعے پہ ہیں بتائیں اس میں آپ کو اس تحریر پہ اعتراض ہے تاکہ اس سے اعتراض کرنا دیا جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی یہ ناظرین ابھی سنیے گا کہ یہ اعتراض پہ بھی بیان کریں گے کہ ان کا اعتراض کیا ہے اس تحریر پہ. یہ کہتے ہیں ہاں یا نام میں اس بات کا جواب دو. سنیں اب کیا کہتے ہیں اس میں. کاشف محترم صاحب جو میں نے سوال پوچھا ہے جب تک آپ کو جواب نہیں دیں گے تب تک اپنے اعتراض کی طرف نہیں ہنسوں گا نا. تو کیونکہ اس سوال کے جواب میں ہی میں پھر آپ کو میں اعتراض بتاؤں گا کہ میرا اعتراض کیا ہے. لیکن اس طریقے سے اگر آپ کر دیں تو وہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس آپ نے بالکل اس قدر میں جواب دینا ہے کہ کیا یہ تحریر ابھی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے یا یہ بائبل کی عیسیٰ کے متعلق ہے. تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کو یہ آپ اس کا جواب دے دیں. اگر آپ کے پاس آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو کوئی خوف ہے تو انکار. وعلیکم ورحمۃ اللہ. محترم جنید علی صاحب بعض سوالات اور ایسی ہوتی ہے اس کی قدر میں جواب نہیں دیا جاتا. اس کا پس منظر دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ 550 کتاب کی صفحات کی کتاب اس میں سے آپ کو جاننا دیکھیے نہیں دوستو، ہے. یہ ایک کاشف فرنے جھوٹ بولا، یہ 500-600 صفحے کی کتاب ہے. آئیے ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے ٹھیک ہے، مثال کہ دفع البلا اس کتاب کا نام ہے ٹھیک ہے، اور وہ کتنی صفحات کی کتاب ہے. یہ دیکھیے دوستو، اس سے پہلے ہم اگر بتائیں تو یہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے. ٹائٹل بار ہے، یہ فرسٹ ٹائم آیا ہوئی ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سارا ہی لکھا. اب جب اگر ہم آگے چلیں یہ کتنے صفحات کی کتاب ہے یہ ہم آپ کو تھوڑا سا آگے جو ہے وہ دکھاتے ہیں. انہی کی میں ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے آپ کے سامنے اور وہیں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ الہدا کتاب شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے. اس کا تو میں اسے ہی پہلے یہ ہو چکی ہے البلا کتاب ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ کو یہ الہدا کا 5واں پیج ہے، 249 آ چکا ٹھیک ہے، اور ہم دوسرا شاید پیج کتاب شروع ہوئی ہے. اب دیکھیے یہ آگے دوسری کتاب ہے ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کتاب ہے یہ کتاب جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں دفعہ البلا 244 پیج ختم ہوتی ہے، 217 سے شروع ہوتی ہے. تو آپ یہ حقیقتاً دل ہے، کوئی ایسی کتاب یہ کتاب نہیں ہے، یہ کتابوں کا مجموعہ ہے جو مرزا قادیانی نے اپنی ساری زندگی میں تحریریں لکھی ہیں اس کا مجموعہ ہے. تو ویسے یہ کتاب جو ہے وہ 24-23 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہر جلد کے اندر ڈفرینٹ کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ کتابوں کے نام دیے گئے ہیں. اس ایک کے اندر اس جلد کے اندر جو ہے وہ بے شمار کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں. کاشف علی جو ہے منہ کھانے والے نے ایک اور جھوٹ بولا اور جھوٹ یہ بولا کہ منہ کھاتے ہوئے اس نے یہ کتاب 500 صفحہ کی کتاب تو اور دھوکہ کی کوشش کی. یہ جلد جو ہے شاید اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ شاید اس جلد جو ہے وہ کوئی 500-600 صفحات ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے جو ہے وہ اتنی صفحات جو ہیں وہ ہرگز نہیں ہے. تو آئیے ہم دوبارہ واپس اس پر چلتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ جھوٹا پن جو ہے وہ میں نے یہ آپ لوگوں کو دکھانا تھا. پورا آپ نے وہ کتاب چھوڑ دی ہے. کوئی نہ وہ یہ میں چاہتا ہوں کہ باقی یہ بات وہ یہ مختلف فطرت ہے کہ ایک ہاتھ سے ہاتھ رکھتے ہیں دوسرے سے اعتراض کرتے ہیں. باقی ہے کہ اگر آپ پہلے ہی صفحے پڑھ لیں یا آگے کے پڑھیں یا کتاب میں پورا سیپس پڑھیں تو آپ کو مکمل جو سمجھ آئے. دوستوں نے پچھلی اور میں آپ لوگوں کو بتا دیا دوستوں، پچھلی آڈر میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ کتاب یہ جو میرا مدعا ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے. یہ سٹار لگا ہوا ہے اور حاشیے سے شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک جو جملہ ہے کہ بے شک ایک راست بعض آدمی جانتے ہیں اپنے زمانے کے اصل لوگوں سے اچھا تھا. دیکھیے یہ والی جو تحریر کا جو اس نے تشریح کی ہوئی مقام میں وہ اس نے یہاں پہ لکھی، اور یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ جانتے ہیں، یعنی کہ یہ اس کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کی اپنی وضاحت کر رہا ہے مرزا قادیانی، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہم کو صاف کر کے کہ وہ سب سے افضل نہیں تھے، اس کی وجہ بھی اس نے یہاں پہ بتائی گئی. مزید ایک اور میں اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹانا فطرت کا مظاہرہ کیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں افسار بھٹی ہیں. اس کے بعد میں اس ویڈیو کو اختتام کر دوں کہ باقی ویڈیو کا میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کے وہ تو آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، ٹائم اتنا فضول نہیں ہے میرے پاس کہ اس کی جاہلانہ باتوں کے اوپر میں کمنٹ کروں زیادہ. وہی کام آپ کریں میرے بھی. اب ہمیں ایک اس طرح جواب دوں گا جب تک آپ مجھے اپنا اعتراض نہیں بتائیں گے آپ کو جواب نہیں دے سکتے. آپ کو اعتراض کرنا پڑے گا. آپ کو اعتراض کیا ہے ٹھیک ہے، آپ اپنے اعتراض کے تاکہ اس کو میں آپ کو جواب دوں. جی نظر الطاف بھائی اپنے مطالبہ سن لیا کہ الطاف بھائی کا بار بار مطالبہ ہے کہ آپ کو جو اعتراض ہے وہ اعتراض بیان کریں گے تو میں جواب دوں گا. آپ 2 لائنوں میں پوچھ رہے ہیں کہ جی اس میں کیا اپرادھ ہے، تو جب آپ کا سوال ہی آپ کا اعتراض ہی واضح ہوگا تو کس طرح جواب دیا جائے گا ایسا. تو ناظرین یہ ان کی ایک کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر ایک شیطانی فطرت ہے کہ جو ایک کتاب ہوتی ہے وہ 500-600 صفحہ کتاب ہوتی ہے اور دیکھیے کتاب دوستوں، یہ پھر اس نے جھوٹ بولا کہ 500-600 صفحوں کی کتاب ہے.
در حقیقت یہ کتاب ہے وہ صرف اور صرف 30 یا 40 صفحات کی کتاب ہے، اور اسی کا جو اندر بہت سی ایسی غلط باتیں لکھی گئی ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا ثبوت کے ساتھ کروں تو یہ نظر نہیں آئیں گے. لیکن مجھے وحید نے کہا تھا کہ آپ نے صرف 5 اعتراض پیش کرنے ہیں، تو جو اس نے آڈیوز کو اسکپ کیا ہے، اس لیے میں نے ابھی تو میں نے کہا تو میرے ایک سوال کا جواب دے رہے ہو تو وہی ہمارے لیے غنیمت ہوگی. تو وہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے موت پڑ گئی ہے. تو یہ پوری کتاب کے اوپر اگر جو ان کا نظریہ اس پوری جلد کے اوپر اگر بات کریں گے تو وہاں پہ کہاں پہ جائیں گے، کدھر اپنے آپ کو جائیں گے. تو وہ تو کبھی گفتگو اسٹارٹ ہوگی شروع تو ہمارے پاس آئے گا اس کا ٹائم. ایک وقت میں ایک ہی اعتراض کو پیش کیا جا سکتا نا، ایک وقت میں کوئی 500 اعتراضات کو جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا. میں سے ایک پیج کے اندر سے صرف ان کو تحریروں کو جس طرح بالکل بہت ساری ویڈیو ہم نے بات ثابت کی ہے کہ یہ تحریرات کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں اور اپنے من گھڑت اپنے پسند کے جو ان کا ذہنی جو ان کے فطور ہے وہ اس کو معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں. صرف 2 3 4 الفاظ کو سلیکٹ کریں گے اور ان پر اعتراض کریں گے، اس کا پیچھے اور آگے پورا مضمون یہ غائب کر دیتے ہیں. دوستوں میں نے جو اعتراض کیا ہے وہ اس سیریل کے اوپر کیا ہے 220 پیج کے اوپر، اور میں نے اس سے پچھلا والا پیج بھی لگایا اور یہ تحریر یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، تو اس لیے اگلا پیج لگانے کی ضرورت نہیں تھی. تو 2 پیجز لگا دیے، اور اس کے علاوہ میں کیا کروں تو آگے سے یہ کہہ رہا کہ اس نے صرف تحریر کے ایک حصے پہ اعتراض کیے 2 3 لفظوں میں، اور حالانکہ وہ سفید جھوٹ ہے. جناب رشید صاحب آپ میرا جواب نہیں دینا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے جناب، آپ نہ جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، میں کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کہا کہ آپ نے ضرور جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ ان کا اعتراض ہو رہا ہے. صاحب نے کہا کہ مجھے اعتراض آپ بتائیں گے تو میں جواب دوں گا. یہ کہتے ہیں کہ آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہ دیں. یہ نیچے باتیں سنتے جائیں کہ یہ کس طرح بات گھماتے ہیں دوستوں پھراتے ہیں، اس اس کا میں جو موضوع ہوتا ہے اس پر نہیں آتے. دوستوں اتنی بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہے کیونکہ اس صفحے پہ انہوں نے کیوں نہیں تبصرہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 219 صفحے کے میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب کیوں دیا، کیونکہ اس میں واضح طور پہ دیکھیں آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن آیت کا حوالہ ہے اور اپنا عقیدہ مرزا قادیانی بتا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جانتے ہیں، تو اس کی مرزا قادیانی نے آگے بتا کی اور پھر لکھا کہ قرآن کی آیت سے اسے یا مفہوم اخذ کیا. پھر ایک اور قرآن کا حوالہ ملے گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یہاں پہ اس کی موت ہو جانی تھی. اور اگلی جو اس نے اتنے لمبا بہت مناظرہ کھینچا ہے وہ مناظرہ بھی نہ کھینچتا کیونکہ وہاں پہ اگلی نے مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہوئی. اور اسی مضمون کے اگلے جو پیج ہے اس میں وہ اسی بات کو آگے لیتے ہوئے اس کی ان کی توہین کی ہوئی. دیکھیں گا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بھی دیکھیں مسیح کی راست بازی اپنے دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی. پیچھے یہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کہا کہ راست باز کا لفظ یوز کیا ہوا ہے اس کے راست باز کے وجہ سے وضاحت کر رہا ہے کہ اس سے بڑے راست باز نہیں تھے. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بعض راست باز اپنی راست بازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہو. تو مسلسل اپنا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود یہ شخص جو ہے وہ اس طرح سے بات آ رہا ہے. جب ان کو جواب دیا جاتا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ جب ان کو کم تفصیل حوالوں کے ساتھ جواب دیا جائے گا تو پھر ان کا بھاگنا بھی آپ میں دکھاؤں گا. جواب نہ دیں آپ میں اس میں اٹھا سکتا ہوں کہ یہ بات کے 500 کا کتاب ہے وہ آپ کا یا وہ کیا اس کی بات میں ایسا بنا نہیں چاہا سکتا. تو ابھی انہوں نے کہا صرف 5 رات کرنا تو سب سے اگر آپ دیکھیں تو حدیث میں جو ہے وہ 30 کتاب ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ہم اسے بات شروع کریں گے تو اور کہاں ختم ہوں گی، کہاں سے ساروں کے کبھی میں ختم ہوگی. میں اعتراض پہ پاس کرتا جاؤں گا. تو کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے اور اتنی سخت ہے آپ کے اندر، کیا یہاں پہ مطلب سامعین میں اتنی سخت ہے کہ میں جناب ناظرین چاہیے سن لیں کہ یہ صرف